اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، سمجھ میں نہیں آتا کہ ابتدا کیسے کروں۔ ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسا واقعہ تو نہیں کہوں گا بلکہ روح فرسا واقعہ ہے کہ اس کو آپ تک پہنچانے میں، بیان کرنے میں گو کہ آپ لوگ جان تو چکے ہیں، آپ کے علم میں تو آ چکا ہے کہ ایک ایسا ملزم کراچی میں پکڑا گیا ہے جو عورتوں کے سر کو الگ کرتا تھا، دھڑ کو الگ کرتا تھا، ٹانگیں الگ کاٹتا تھا، اور کسی قصائی کی طرح مہارت کے ساتھ، جیسے کہ کسی بغدے سے کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہو اور اس کے سر اور دھڑ کو الگ کر دیا گیا ہو۔ 9، 10 اور 11 مارچ پہلی مرتبہ سولجر بازار پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک نسرین نام کی خاتون تھی جن کی بعد میں شناخت ہوئی۔ ان کا سر، ان کا دھڑ، ان کی ٹانگیں الگ الگ جگہوں سے، مختلف علاقوں سے، جو سولجر بازار پولیس اسٹیشن کی حدود ہے وہاں سے وہ ملے۔ پھر 9، 10 اور 11 اپریل آئی۔ ایک مرتبہ پھر 9، 10 اور 11۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے ناظرین کرام، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے 9، 10 اور 11 مارچ کو نسرین کی لاش ملی، اور پھر 9، 10 اور 11 اپریل کو نامعلوم مقتولہ کی لاش ملی جمشید کوارٹر پولیس اسٹیشن کی حدود سے، بالکل اسی طرح۔ سر الگ تھا، دھڑ الگ تھا، گھٹنے الگ، ٹانگیں الگ، اور یہ مختلف علاقے تھے۔ یعنی جو سر ملا وہ قائد اعظم کے مزار کے سامنے جو VIP گیٹ ہے، کاسموپولیٹن کلب، وہاں پر سر ملا، اور پھر قریب ہی جگہوں سے اس کا دھڑ ملا۔ کیپری سنیما کے سامنے ایک میدان ہے، وہاں سے بھی مختلف اعضاء ملے، اور ادھر قادری مسجد بھی ہے، اور آج ہمارے ساتھ قادری مسجد کے جو محتمم ہیں اور بڑے ہمارے ممتاز مذہبی رہنما ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال 9، 10 اور 11 اپریل کو پھر ایک اور عورت کے جسم کے مختلف اعضاء ملے۔ اس کا پروگرام تھا کہ 9، 10 اور 11 مئی کو ایک اور عورت کو اسی طرح قتل کیا جائے، قبل اس کے کہ وہ اپنے اس بھیانک منصوبے کو، اس اندودناک منصوبے کو، اس قبیح اور گھٹیا فعل کو عملی جامہ پہنا تھا۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو موجود ہیں قیصر علی شاہ صاحب، جو DSP ہیں، ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ہیں، جمشید کوارٹر پولیس اسٹیشن میں اس وقت میں موجود ہوں۔ ان کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس میں SHO سولجر بازار جناب خوشنود جاوید صاحب اور SHO جمشید کوارٹر جناب ہمایوں صاحب تھے۔ انہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ اس تیسری واردات کو ہونے سے بچایا، اور ملزم محمد رفیق ولد نظام حسین کو گرفتار کیا، اس سفاک آدمی کو، اس جس کو میں بڑی تکلیف کے ساتھ انسان کہہ رہا ہوں، حالانکہ قرآن نے مجھ سے یہ حق چھین لیا اسے انسان کہنے کا۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو چوپایوں سے بھی بدتر کہہ کر مخاطب کیا ہے، جو جانوروں سے بھی بدتر حیوان ہوتے ہیں۔ یہ قرآن نے مخاطب کیا ہے کہ مگر پھر بھی میں مجبور ہوں کہ جب تک اسے عدالت سزا نہیں دے دیتی ایک جانور قرار دے کر، میں مجبور ہوں کہ اسے انسان ہی کہوں۔ اس انسان نما بھیڑیے نے عورتوں کے گوشت کو کاٹا ہے، ان کو بھنبوڑا ہے، اور بڑی سفاکی اور بڑی بہیمانہ طریقے سے انسانیت کو رسوا کیا ہے، چوراہوں پر رسوا کیا ہے، سر بازار رسوا کیا ہے۔ اس ملک میں ناظرین کرام جہاں پہلے ہی عورت کاری قرار دے دی جاتی ہے، کہیں گیس کا چولہا پھٹ جاتا ہے، کہیں فاخرہ جیسی بچیوں کے چہروں پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، کہیں پر عورت کو ونی کیا جاتا ہے، کہیں پر اس کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، کہیں وہ سسرال میں مظالم کا شکار ہوتی ہے، اسی معاشرے میں جہاں عورت پر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں، اس بھیڑیے نے 2 عورتوں کو کاٹا، انہیں قتل کیا، ان کے سر کاٹے، ان کے جسم کے حصے یعنی ٹکڑے، جسم کے حصوں کے مختلف ٹکڑے کیے، گھٹنے کاٹ ڈالے، اور مختلف جگہوں پر پلاسٹک کی تھیلیوں میں ان گوشت کے ٹکڑوں کو بھرنے کے بعد کہ جیسے کسی چیل اور کووں کو گوشت کھلانے کے لیے جایا جاتا ہے، اس نے وہ گوشت مختلف علاقوں میں پھینک دیا۔ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے،
پولیس کیا چارج شیٹ تیار کرتی ہے یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن میں سوالی ہوں ناظرین کرام اس ملک میں حکمرانوں سے، میں سوالی ہوں ان فیصلہ ساز اداروں سے کہ جو بڑے قوانین بناتے ہیں اور جن کو فکر یہ تو ہے کہ ہماری کیبنٹ بڑی ہو جائے، وزراء ایسے وزراء محکمے ان کو دیے گئے ہیں جن محکموں کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن وہ محکمے ہو جائیں، وزیر بن جائیں، لیکن قتل کرنے والے، عورتوں کو رسوا کرنے والے. اور یہ آپ سوچئے کہ اب میری ملک کی مائیں بہنیں رکشوں میں کیسے بیٹھا کریں گی؟ یہ رکشہ ڈرائیور ہے ناظرین کرام، اور یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ پہلے باتوں کے شیشے میں لوگوں کو اتارتا ہے، خواتین سے گفتگو کرتا ہے، ان کا درد جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں یہ سمجھتا ہے کہ یہ شکار اس کا شکار ہے، یہ اس کے ساتھ پہلے منہ کالا کرتا ہے، جو میں کہنا نہیں چاہتا تھا ناظرین کرام، لیکن یہ پہلے ان کو رسوا کرتا ہے، ان کی عصمت دری کرتا ہے، ان کی آبرو ریزی کرتا ہے. یہ اس کا کہنا ہے کہ وہ عورتیں خود جسم فروش ہیں، یہ اس کی بات ہے، ہم اس بات میں نہیں پڑتے. اور اگر وہ جسم فروش بھی ہیں تب بھی قتل ہے، زنا ہے، اور بہیمانہ قتل تو اس سے بھی بھیانک جرم ہے. تو یہ پہلے آبرو ریزی کرتا ہے، ان کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑے ہی شاطرانہ اور سفاکانہ اور شیطانی انداز میں ان کو قتل کرتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی لاشوں پر وحشیانہ رقص کرتا ہے. یہ سب کچھ کیسے ہوا آپ بھی جاننا چاہیں گے، لیکن میں شکر گزار ہوں جناب قیصر علی شاہ صاحب کا، جنہوں نے ایک نکتہ آج جو ہمیں دیا ہے کہ یہ 9، 10 اور 11 موٹیو ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے، کیونکہ مسلسل تفتیش ہو رہی ہے. اور جس عرق ریزی کے ساتھ میں گواہ ہوں ناظرین کرام، میں نے یہاں پر جو حالات دیکھے ہیں، جس طرح سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور قیصر علی شاہ صاحب نے، ہمایوں صاحب نے اور خوشنود جاوید صاحب نے جو اپنی اس وقت جان لڑا دی ہے اس کو اگلوانے کے لیے، اپنے تمام طریقہ کار اختیار کر کے، لیکن جو طریقہ اختیار کیا وہ آپ کو قیصر صاحب ہی بتائیں گے. لیکن ابھی بھی موٹیو سامنے نہیں آیا ہے، یہ ابھی بھی شک میں ہے. یہ نہیں مان رہے کہ جناب یہ صرف عورتوں کو اس نے بہکایا ہے، یا وہ بہکی ہوئی عورتیں تھیں ان کے ساتھ آبرو ریزی کے بعد قتل کیا. نہیں، کچھ اور بات ہے، کیونکہ 9، 10 اور 11، پھر 9، 10 اور 11، اور اب مئی میں ایک اور تیسری عورت تھی جس کو انہوں نے بچا لیا ہے. اور واقعہ بتایا، یہ خود بتائیں گے قیصر صاحب کہ 9، 10 اور 11 مئی کو اب اس عورت کا قتل ہونے والا تھا. تو میں سب سے پہلے تعارف کرا دوں آپ کو، ہمارے ساتھ ڈی ایس پی جمشید کوارٹر جناب قیصر علی شاہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی قابل احترام، ان کی مسجد کے سامنے سے لاش کے ٹکڑے ملے، اور اسی میدان کے سامنے ان کی مسجد بھی ہے، خطیب ہیں قادری مسجد کے، پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج کامرس اینڈ اکنامکس میں، پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب. السلام علیکم. قیصر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں سے لائیو پروگرام کرنے کی اجازت دی، اور میں آپ کے توسط سے کراچی پولیس کی تعریف کرنا بھی چاہوں گا. ہم تنقید تو بہت کرتے ہیں میڈیا کے لوگ، ہمارا کام ایسا ہے کہ جیسے بنا ہوا ہے کہ ہم پولیس پر انگلی اٹھائیں، لیکن جہاں اچھے کام ہوتے ہیں ہمیں آپ کے شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، آپ کی تعریف بھی کرنی چاہیے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے شفاق اور ظالم قاتل کو آپ نے گرفتار کیا. یہ بتائیے یہ سب ہوا کیا، یہ واقعہ تھا کیا؟ عامر صاحب، یہ جس طرح آپ نے ساری بات ابھی کی ہے، اس میں مجھے آئے ہوئے یہاں پہ ابھی 24 دن ہوئے ہیں، میری پوسٹنگ ہوئے. تو یہ 9 تاریخ کو کچھ پیسز ملے تھے ایک شاپنگ بیگ کے اندر، اور ہم پھر انتظار کرتے رہے کہ مزید ہمیں کچھ ملے اس کا کلو. پھر 10 تاریخ کو مزید کچھ پیسز ملے نبی بخش کے ایریے کیپری سنما کے پاس سے. پھر 11 تاریخ کو مزار قائد کے پاس کلب کی گلی میں سے ہمیں اس کا سر اور اوپر کا دھڑ ملا. اس کے بعد یہ لاش کمپلیٹ ہوئی، پھر اس کا پوسٹ مارٹم کرایا. تو پوسٹ مارٹم کے بعد ایس ایچ او سولجر نے مجھے بتایا کہ سر ایک سیم اسی طرح مرڈر میرے علاقے میں بھی 1 مہینہ پہلے ہوا تھا. صحیح. میں نے اس کی کیس فائل منگائی، اس کو اسٹڈی کیا. تو پھر مجھے پتہ لگا، پھر میں نے ایم ایل او صاحب سے بات کی، وہاں سے پتہ لگا کہ کسی ایک ہی آدمی نے اس طرح کے پیسز کیے ہیں. تو ویسے تو ہم نے بہت مرڈر دیکھے ہیں، اس میں دشمنی میں عزت کے نام پہ، محبت کے نام پہ لوگ مار دیتے ہیں، ٹکڑے کر دیتے ہیں. لیکن یہ 2 مختلف عورتوں کا جس طرح کی واردات ہوئی تھی، تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ کوئی جنونی ٹائپ کا ہے. یا آپ نے جب دیکھا تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ کٹے ہوئے آپ تو مطلب ہال گئے ہوں گے دیکھ کر، آپ عجیب ہل گئے ہوں گے. مطلب وہ میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، اور فیملی ہے، گھر ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، میرے سینے میں بھی دل ہے.